السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بازو میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ آج ہم جو سبق دیکھنے والے ہیں وہ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 21، چچا چکن نے تیمار داری کی۔ اس سبق کے سوال جواب آج ہم دیکھنے والے ہیں، تو چلیے بنا کسی دیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، کتاب چچا چکن کیوں مشہور ہے؟ جواب، کتاب چچا چکن پر لطف کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 2، للو کس وجہ سے بیمار پڑ گیا؟ جواب، للو موتی جھرا کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ نمبر 3، چچا چکن تیمار داری پر کیوں مجبور ہو گئے؟ جواب، چچا چکن تاؤ کھا کر تیمار داری پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 4، چچی نے کیوں کہلا بھیجا کہ للو کو سونے نہ دیا جائے؟ جواب، للو کی دوا کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے چچا نے کہلا بھیجا کہ للو کو سونے نہ دیا جائے۔ نمبر 5، چھٹن کیوں ہنس پڑا؟ جواب، چچا چکن کے دوا نکالنے کا تماشا دیکھ کر چھٹن ہنس پڑا۔ اگلا سوال، درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، چچا کو کمزور حریف سمجھ کر چچی عام طور سے ایسی باتیں گول کر جایا کرتی ہیں۔ جواب، چچی اکثر چچا کو کمزور حریف جان کر ان کی نہ سمجھی اور تاؤ کی باتوں کو گول کر جاتی ہیں، یعنی وہ جانتی ہیں کہ چچا صرف باتوں میں ہی آگے ہیں، کام ان سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان سے الجھتی ہی نہیں۔ نمبر 2، بچے کے ٹھنکنے اور رونے سے چچا کی تیمارداری پر حرف آتا ہے۔ جواب، بچے کے بار بار ٹھنکنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چچا کو صحیح ڈھنگ سے تیمارداری کرنی نہیں آتی، اس سے ان کی تیمارداری پر الزام لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، چچا کے ہاتھ پاؤں الگ پھول گئے۔ جواب، چچا نے تیمارداری کی ذمہ داری اٹھا تو لی تھی، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، خود بھی پریشان ہوئے اور بچے کو بھی حیران کر دیا۔ جب چچی کو پتہ چلا اور وہ کمرے میں آنے لگی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کیونکہ اس سے ان کی نااہلی ظاہر ہونے والی تھی۔ نمبر 4، دودھ کی اچھی خاصی چائے بن گئی۔ جواب، چچا نے دودھ للو کو دینے سے پہلے اس میں پھونک مار کر اس کی بالائی ہٹانی چاہی تو ان کے منہ میں موجود پان کی پیک دودھ میں شامل ہو گئی اور دودھ کی اچھی خاصی چائے بن گئی۔ سوال، ذیل میں اس سبق کے محاورے دیے گئے ہیں، ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، تاؤ کھانا، احمد کے والد بات بات پر تاؤ کھا جاتے ہیں۔ نمبر 2، جوہر دکھانا، اسلم نے خطاطی کے مقابلے میں اپنے جوہر دکھائے۔ نمبر 3، ادھموا کرنا، لوگوں نے چور کو پیٹ پیٹ کر ادھموا کر دیا۔ نمبر 4، فکر کے مارے دبلا ہونا، میں کتنا بھی کھاؤں تم کو کیا، تم کیوں فکر کے مارے دبلے ہو رہے ہو۔ نمبر 5، باتیں گول کرنا، والدین چھوٹے بچوں کی باتیں گول کر جاتے ہیں۔ نمبر 6، حواس بجا ہونا، جب اسپتال میں احمد کے حواس بجا ہوئے تو اس نے ایک ایک کر کے سب کو پہچانا۔ نمبر 7، چارہ نظر نہ آنا، جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو اسلم نے اپنا مکان بیچ کر قرض ادا کیا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں پھولنا، ڈر کے مارے احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نمبر 9، بھڑاس نکالنا، باس نے سارے نوکروں پر اپنے گھر کی بھڑاس نکالی۔ نمبر 10، ٹس سے مس نہ ہونا، احمد اپنے ابو سے ایسا ناراض ہوا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اگلا سوال غور کر کے بتائیے۔ نمبر 1، چچا دودھ کی ڈیگچی اٹھا کر اپنے کمرے میں کیوں گھس گئے؟ جواب، چچا نے دودھ کی اچھی خاصی چائے بنا دی تھی، اس میں پان کی پیک ڈال دی تھی، لیکن چچا اپنی بے عزتی کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ دودھ کی ڈیگچی لے کر ہی کمرے میں گھس گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ پریشان کون ہوا، للو، چچی یا چچا چکن؟ اپنے جواب کی وجہ بھی بتائیے۔
जवाब, सबसे ज़्यादा लल्लू परेशान हुआ होगा क्योंकि वो बीमार भी था और उसे सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा था, बल्कि चचा की बेवकूफ़ी की वजह से उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ रही थी। अगला सवाल, ज़ेल के अल्फाज के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1 हकीमुल उम्मत, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर अलिफ, पेशे के एतबार से डॉक्टर या हकीम, कौम को हिकमत और दानाई की बातें बताने वाला। नंबर जीम, कौम का सरदार। इसमें बे जवाब सही है, कौम को हिकमत और दानाई की बातें बताने वाला। नंबर 2 ताज़ियत, अलिफ, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, बीमार का हाल पूछना और मजहबी जुलूस। इसमें अलिफ का जवाब सही है, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना ताज़ियत कहलाता है। नंबर 3 अल्लाह को प्यारा होना, अल्लाह का पसंदीदा बंदा होना, अल्लाह से मोहब्बत करना या इंतकाल कर जाना। इसमें जीम सही जवाब है, इंतकाल कर जाना। नंबर 4 शहर खामोशा, कब्रस्तान, ड्रामा हॉल या वीरान शहर। अलिफ वाला जवाब सही है, शहर खामोशा कब्रस्तान को कहा जाता है। तो बच्चों ये था आज का सबक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।